آج کے ہمارے جو مہمان ہیں ان کی داستان بہت دردناک ہے، لیکن پہلے ہم ذرا ان کا مونٹاج آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ دیکھ سکیں، تاکہ اس کے بعد پھر ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. لیکن پہلے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ داستان ہے کیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر اس وقت آپ کی ایک خاتون کی خوبصورت خبرو خاتون آپ کو نظر آ رہی ہیں. ان کی تصاویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ہماری آج کی مہمان ہیں اور ان کا نام ہے فرح نظام. یہ ماڈلنگ کرتی تھیں اور آگے کریں گی بھی انشاءاللہ. ان کا اپنا کام ہے. میں کسی کے کام کو برا نہیں کہتا، نہ مجھے یہ حق پہنچتا ہے، نہ مجھے یہ منصب ملا ہے، نہ میں کسی کی ذات پر اور اس کے کردار پر انگلی اٹھا سکتا ہوں. یہ ہمارا سب کا دین و ایمان ہونا چاہیے کہ جس کا جیسا کام ہے وہ کر رہا ہے. منصف صرف اللہ ہے، ہم اور آپ جج نہیں ہیں اور ہمیں ججمنٹ کا کوئی حق نہیں ہے. ججمنٹ، ڈے آف دا ججمنٹ بھی اس کا ہے اور مالک یوم الدین یعنی اس ججمنٹ کے دے کا مالک بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے. تو یہ آپ ان کی تصاویر دیکھ رہے ہیں. اب میں ان کی آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں انہوں نے کچھ کہا ہے، اور یہ کوئی 4 یا 5 منٹ کی ویڈیو ہے. آئیے وہ ہم جب اس میں ان کی پہلے بات سن لیں گے اور جب ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی تو پھر ہم ان سے گفتگو کریں گے. آئیے ذرا وہ ویڈیو دیکھتے ہیں. وہ ویڈیو کیا ہے، وہ ویڈیو ہم سے کیا کہہ رہی ہے. جب اس کو ہم دیکھ لیں گے تو پھر ہم فرح نظام یہاں تشریف فرمائیں اپنی بہن سمر نظام کے ساتھ، تو پھر ہم بات کریں گے. آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں. شی سے برداشت کر لیں. کیوں؟ بیکاز عورت پاورفل نہیں ہوتی. وہ اپنے حق کے خاطر کہیں بھی آواز اٹھائے گی تو اس کو پریشرائز کر کے دبایا جائے گا، اس کو خاموش کروایا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ عورت پاورفل نہیں ہوتی. میں بھی خاموش ہونا چاہ رہی تھی، مجھے بھی دھمکایا گیا کہ تم کسی کو نہ بتاؤ، اور میں کسی کو نہیں بتانا چاہ رہی تھی. چھپانا چاہ رہی تھی. لیکن میری ماں اپنے اولاد کی یہ زخم دیکھ کے کیسے چپ رہ سکتی ہے؟ ایک بہن، ایک بھائی. میرے ساتھ کیا ہوا I can't explain in words. اس کو تو میں شاید لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتی. شاید یہ میرے فیس کی جو حالت ہوئی ہے اس سے زیادہ ہو سکتی تھی. میرے اوپر تیزاب پھینکنے کی باتیں ہو رہی تھی اس ٹائم. پیٹرول سے جلا کے راکھ کرنے کی دھمکی دی جا رہی تھی مجھے. میری غلطی کیا ہے؟ میں عورت ہوں، مجھے کھل کے جینے کا کوئی حق نہیں ہے. میرے منہ سے ورڈز نہیں نکل رہے. کیونکہ اس رات جو ہوا مجھے تو کرنٹ بھی دیے جا رہے تھے. میں اپنی فرینڈز کے ساتھ کہیں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں سے میں نکلی، کریم کروائی میں نے. اور کریم سے میں اپنی گھر کی طرف آ رہی تھی. اس نے گن پوائنٹ پہ مجھے کریم سے اتارا اور مسلسل مجھے مارتا رہا گاڑی میں، گاڑی سے لے کے نارتھ ناظم آباد تک، جہاں تک نارتھ ناظم آباد گھر تک وہ مجھے مارتا ہوا گیا. اور وہاں پہ جا کے تو اس نے انتہا کر دی.
بند کمرے میں نہ میں چیخ سکتی تھی نہ چلا سکتی تھی کیونکہ وہ اس کا ایریا تھا. پھر جب مار مار کے وہ تھک گیا تو میں تو ہوش میں نہیں تھی, اپنے سینسز میں نہیں تھی. پھر اپنے گھر لے گیا مجھے, اور گھر پہ پھر مرہم پٹی کرنے لگا. اس کی ماں بہنیں اس میں شامل تھی. ارے ماں بہنوں, آپ کو تو ہونا چاہیے تھا کہ ایک بیٹی کی کیا حالت کر کے وہ گھر میں لے کے آیا. اگر میرا بھائی اس طرح سے کرتا, کسی عورت کو اس طرح سے زخمی کر کے وہ گھر پہ لے آتا, تو شاید میری ماں اس کو جان سے مار دیتی. 6 مہینے ہوئے تھے ہماری دوستی کو, اور وہ بھی صرف دھمکیاں دینا, اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا تو میں تمہیں مار دوں گا, اگر میری نہیں تو کسی کی بھی نہیں. اس رات اس نے مجھے دکھایا کہ یہ دیکھو فرح, اس کے ساتھ میں نے کیا حشر کیا تھا, تمہارے ساتھ بھی یہی کروں گا. میں ڈر گئی, اور ابھی بھی میں سیف نہیں ہوں. اس کے خلاف میں نے FIR کروا دی, اس کے خلاف میں نے کیا کچھ, لیکن اس کی بیل ہو گئی یا کچھ بھی, پھر بھی میری جان کو خطرہ ہے. وہ آج نہیں تو کل مجھے مار دے گا, وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا. اس لیے میں اپیل کرتی ہوں کہ مجھے پروٹیکشن چاہیے. میں سندھ کی بیٹی ہوں. آپ بیسیکلی بلانگ فرام لاڑکانہ. میرے گھر پہ بم پھینکنے کی باتیں ہیں, یہ سب, تم نے اگر یہ کام کیا تو میں تمہیں یہ کر دوں گا. ارے میں ایک شوبز کی لڑکی ہوں, میں نے فلم کرنی تھی. اگر تم نے یہ کام کیا تو سیٹ پہ آ کے میں تمہیں گولی مار دوں گا. میں نے ڈر کے مارے کام چھوڑ دیے. 2 مہینے میں گھر پہ رہی, میں نے کوئی کام نہیں کیا. میں نے کہا چلو, لیکن پھر جب میں نے دیکھا کہ میں ایک انڈیپینڈنٹ لڑکی ہوں, میں اپنا کماتی ہوں, اپنا کھاتی ہوں. اس نے مجھے منع کیا, تم کوئی کام نہیں کرو گی. تم میرے اوپر کیسے زور زبردستی کر سکتے ہو. میرے کام بند کروا دیے. میں جہاں جاتی تھی سیٹ پہ پہنچ جاتا تھا. لوگوں کو کال کر کے ان کو گالیاں دینا کہ یہ آپ کے ساتھ اب کے بعد کام نہیں کرے گی. مطلب ہر جگہ سے اس نے میری خراب کروا دی تاکہ میں اس کی غلام بن کے رہوں, اور یہ میرے ساتھ جو مرضی کرے. اس رات جو اس نے کی, اس سے پہلے تو اس طرح کی حرکتیں اس نے بہت کی ہیں, لیکن پھر بھی میں خاموش رہی کہ اس سے زیادہ یہ میرے ساتھ غلط نہ کرے, میری فیملی کو نہ کوئی نقصان دے. میں ایک ماڈل ہوں, میری بیوٹی کاؤنٹ کی جاتی ہے. مجھے کام ملتا ہے اپنی بیوٹی کی وجہ سے, بیکاز آئی ایم ماڈل. اس نے میری بیوٹی خراب کرنی چاہیے. مجھے پروٹیکشن دی جائے, مجھے فل سیکیورٹی دی جائے. مجھے ابھی بھی اس سے خطرہ ہے. اگر میں نے اسی طرح سے کھل کے کام کیا تو وہ مجھے جان سے مار دے گا, وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا. کیونکہ جو انسان یہ حالت کر سکتا ہے, اس رات اس کے ہاتھ میں ایسڈ ہوتا تو وہ بھی پھینک دیتا. میں کیا کرتی, میں کچھ نہیں کر سکتی. ناظرین محترم اور حاضرین محفل, فرح نظام ان کا نام ہے, اور یہ اسی گلے سڑے نظام کا حصہ ہے. ان کی کہانی کئی وجوہات کی بنا پر قابل غور ہے. پہلی وجہ, مجھے, آپ کو, ہم کو, سب کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کیا کام کرتی ہیں. یہ جانے, ان کا پروردگار جانے. اپنے جس محلے میں رہتی ہیں, جس گھر میں رہتی ہیں, جہاں رہتی ہیں, جب ان کو اعتراض نہیں تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ.
دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ جو میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ عورت پر ہاتھ اٹھانے والا مرد نہیں ہوتا، نامرد ہوتا ہے. اسے اپنے آپ کو مرد کہتے ہوئے شرم محسوس کرنی چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ شاید لوگ یہ سمجھیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر ماڈلنگ کو یا فلاں چیزوں کو فروغ دینے کی بات کر رہے ہیں. تو میں پہلے یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ یہ معاملہ اللہ اور ان کے درمیان ہے. I am not a judge. We are not a judge. In fact, اس پورے پاکستان میں، اس پوری دنیا میں جو شخص بھی اپنے آپ کو مصلح کہتا ہے یا مصلح پسند کہتا ہے یا مصلح جس کو کہتے ہیں ریفارمر، اس کو بھی اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ یہ ریفارم اس کے اندر لے کر آئے اور جج بن جائے. چوتھی بات یہ، آخری بات، کہ عورت پر جب تہمت لگائی جاتی ہے، جب اس پر ظلم کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر ابھی میں تھوڑی دیر پہلے عام خواتین کی بات، عورتیں اپنے رنگ روپ، اپنی نازکی، اپنی لطافت، اپنی نظافت کی بنیاد پر اپنا بہت خیال کرنے والی ہوتی ہیں. ان کو اپنے چہرے کا بہت خیال ہوتا ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے. یہ تو خود اسلام کی تعلیمات ہے کہ اپنے شوہر کے لیے اس کے سامنے بنو سنورو، اچھی رہو. یہ ان کی اپنی ذاتی خوشی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھا دیکھ کر خوش ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہیں. اور اگر اسی چہرے کو بگاڑ دیا جائے تو حقیقتاً آپ اس چہرے کو نہیں بگاڑتے، بلکہ آپ صنائی قدرت کو، اللہ تعالیٰ جو المصور ہے، اس کی تخلیق کردہ کسی شے کو بگاڑتے ہیں. آپ گلاب کی پتیوں کو نوچ کر پھینک دیں، گلاب کا کیا جائے گا؟ گلاب پھر اگائے گا. لیکن در حقیقت آپ گلاب سے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ گلاب سے آپ کی نفرت نہیں ہوتی بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں. اب کام میں یہ مخلص تھیں، ان کا کام تھا اپنا ماڈلنگ کر رہی تھیں، شاید یہ بتا رہی ہیں آگے فلم بھی کرنے جا رہی تھیں. لیکن ہو جاتا ہے جیسے زندگی میں، ان کی ایک دوستی ہو گئی کسی سے، ممکن تھا کہ آگے جا کر یہ لوگ شادی کے بندھن میں بندھ جاتے. لیکن جس شخص کا نام جانشیر خان، جانشیر نام تھا اس کا، جانشیر، اس نے ان کے سارے ارمانوں کو چکنا چور کر دیا، ان کے مستقبل کو تاریک کر دیا، اور ہر کام سے اسے چڑ ہو گئی تھی. جیسا کہ انہوں نے ابھی ویڈیو میں بتایا کہ اگر تم میری نہیں بن سکتی تو میں کسی کی نہیں بننے دوں گا. مطلب یہ ہوتا ہے، یہ خاص قسم کے مردوں کی سائیکی ہوتی ہے. اب دیکھیں، میں بھی ایک مرد ہوں اور میں بات کر رہا ہوں تو، مگر میں میل شاونزم کی بات نہیں کرتا. نفرت کرتا ہوں میں میل شاونزم سے. میں نفرت کرتا ہوں ایسے تمام مردوں سے جو اپنی مردانگی یہیں پر لے کر آتے ہیں کہ جو میں چاہوں تم ویسا کر لو. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا، اپنی آپ کو سچی بات بتا رہے ہیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا، ہم نے اپنی بیویوں سے یہ دریافت نہیں کیا کبھی کہ تم کیا کر رہی ہو. ابھی بھی ہماری پہلی بیوی کا ٹرانسمیشن ہمیں نہیں پتا، ہمیں بتایا بھی نہیں، نہ ہمیں معلوم ہے. اپنی زندگی ہے، جیو بھائی، کسی کو کیا برا کہیں، کسی سے کیا لڑیں. ہمیں اپنے عمل کا حساب دینا ہے بھائی، اپنے عمل کا. پہلے اپنے تو درست کر لیں عمل، کسی کا کیا حساب دیں گے؟ سب کو اپنے اپنے حسابات دینے، سب اپنے اپنے حساب دیں گے. جس نے ظلم کیا ہے وہ بھی حساب دے گا، جو ظلم سہ رہا ہے وہ بھی حساب دے گا. ہمیں کیا پتا؟ اب ہم لڑنا شروع ہو جائیں، ہم یہ کہنا شروع ہو جائیں نہیں تم ماڈلنگ کیوں کرتی ہو، تم جناب اسکرین پر کیوں آتی ہو، تم تو میری ہو، تم مجھ سے پوچھو. ایک تو یہ ملکیت کا دعویٰ سمجھ میں نہیں آتا میری. کیوں نہیں سمجھتے آپ لوگ سب کے مال صرف اللہ کا ہے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ مال اللہ کا ہے. اس کے بعد آپ تشدد کرتے ہیں. یہ تو ابھی کچھ ان کے زخم صحیح ہو گئے، ورنہ چہرہ بگاڑ کے رکھ دیا تھا. لاڑکانہ کے لوگ ہیں، پسماندہ علاقہ ہے، وہاں سے اٹھے ہیں، ان کو تو سپورٹ کرنی چاہیے. ہمارے سندھ کا شہر ہے،
خوبصورت شہر ہے. محترمہ بینظیر بھٹو شہید وہیں سے اٹھی تھی, محترمہ نصرت بھٹو وہیں سے اٹھی تھی. لاڑکانہ تو ہے ہی خواتین کا شہر, لاڑکانہ سے مسلسل خواتین جیت. اب بھی الیکشن میں خواتین وہاں پر غنوہ کھڑی ہوتی ہیں, تو وہاں پر ایک زمانے میں محترمہ کھڑی ہوتی تھی, اب غنوہ نہیں ہے تو بلاول کھڑے ہوئے وہاں. مقصد کہنے کا یہ کہ خواتین کو وہاں بڑی آزادی ملی. لیکن آپ لاڑکانہ کی ایک بچی کو اس پر ظلم کرتے ہیں, ظلم کرنے کے بعد اس کے چہرے پر نشانات چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر وہ زبردستی ٹیکسی سے اتار کے ظلم کرتے ہیں. پھر جب وہ ایف آئی آر درج کراتی ہے تو اس کا رزلٹ یہ ملتا ہے کہ وہ ضمانت پر رہا ہو جاتا ہے. وہ اس نے مارا پیٹا, چہرہ بگاڑ دیا, اور اب وہ ضمانت پر رہا ہو گیا. اب مجھے بتائیے آپ کہ پھر کوئی لڑکی کرے تو کیا کرے. میں ذاتی طور پر بہت دکھی ہوا تھا جب مجھے پرسوں یہ بات پتہ چلی تھی. میں نے, اور یہ ڈر بھی نہیں تھی آنے سے, اور صحیح بات ہے, صحیح ڈر رہی تھی, کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کے ساتھ. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنا درد آ کر بیان ضرور کریں. یہ جو لوگ کہتے ہیں عامر لیاقت حسین فلاں مارچ کے خلاف ہو گیا, آؤ یہاں دیکھو عورت مارچ ادھر ہوتا ہے, یہ ہے عورت مارچ. سوشل میڈیا کی ٹیم نے اس کو ہماری ڈھونڈ نکالا, یہ ہے عورت مارچ. آؤ میں کھانا گرم, بستر گرم کر دوں, کھانا تم خود گرم کر لینا. یہ عورت مارچ نہیں ہے, یہ ہے عورت مارچ. عورت کے درد کو بیان کرنا عورت مارچ ہے. عورت کے ساتھ ظلم جو اس کو بیان کرنا عورت مارچ ہے. آؤ میں تمہیں ایسے بیٹھ کے دکھاؤں, یہ عورت مارچ نہیں ہے. شادی اور نکاح کا تو تصور ہی نہیں ہے اسلام میں, یہ عورت مارچ نہیں ہے. عورت مارچ یہ ہے عورتوں کے حقوق کی بات. اس طرح کی جاتی ہے, اور عورتوں کے حقوق کی بات معاشرے میں جب مرد کرتے ہیں تب عورت کو حقوق ملتے ہیں. رسول اللہ نے معاشرے میں بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا, تب بچیوں کی عزت ہوئی. مردوں کو آگے بڑھنا ہوگا عورتوں کے حقوق کے لیے. عورتیں خود آگے نہیں بڑھ سکتی, مردوں کو آگے بڑھنا ہوگا, ان کو بتانا ہوگا, ان کو سمجھانا ہوگا کہ تم جو ظلم کر رہے ہو وہ ظلم ہے. آپ لوگ سب گمسم بیٹھے ہیں, دیکھ رہے ہیں ان کو, لیکن گمسم نہیں بیٹھے ہیں. آواز اٹھائیں اپنے اپنے گھروں میں. خواتین جو یہاں بیٹھی ہیں, کوئی اگر ہاتھ اٹھاتا ہے گھر میں مرد تو روکو اس کا ہاتھ, پکڑو. کہیں اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ عورت پر ہاتھ اٹھایا جائے. میں مسکرانے کے لیے نہیں کہہ رہا آپ سے بات, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ورنہ پٹتی رہو آپ اپنے گھر میں. ہاتھ پکڑو, روکو اس کا ہاتھ. اور چہرے پر تو بالکل بھی آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. چہرے پر تو مرد کے مارنے کو منع کیا ہے. یہ پولیس والے جب ایک دے تھپڑ مارتے کسی مجرم کو, میں اس وقت بھی پریشان ہوتا ہوں. چہرے پر مارنے سے منع فرمایا ہے, چہرے پر آپ نہیں مار سکتے. اور پھر خاتون کا چہرہ تو آپ بالکل ہی اس پر ہاتھ نہیں لگا سکتے, لیکن آپ اس پر تشدد کر رہے ہیں, مار رہے ہیں. یہاں مجھے این جی اوز نظر نہیں آتی, یہاں مجھے وہ خواتین نظر نہیں آتی, یہاں مجھے کوئی دکھائی نہیں دیتا. یہاں پر مجھے وہ مختلف اداروں سے ایڈ لے کر مارچ کرنے والی عورتیں دکھائی نہیں دیتی کہ اس کے ساتھ کسی نے, حالانکہ یہ تو بھئی آپ کے نزدیک ماڈلنگ کر رہی ہیں, اچھا کر رہی ہیں, تو پھر آئے نا, مدد کریں نا. میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں, باقی ان سے بات سنتے ہیں. یہ کہ جان شیر تم ضمانت پر رہاؤ, میری ٹیم تمہارا تعاقب کرے گی. ہم سوشل میڈیا پر تمہارے خلاف مہم چلائیں گے, ہم تمہیں بچ نکلنے نہیں دیں گے. اور مراد علی شاہ صاحب لاڑکانہ کی بچی ہے, شاید پی ٹی آئی کو ووٹ بھی نہیں دیا ہو, شاید بھٹو شہید کو ووٹ دیا ہو, شاید اس کا بھٹو بھی زندہ ہو. اگر آپ کا بھٹو زندہ ہے تو اس سے پوچھئے کہ اس کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے. بلاول صاحب, عورتوں کے حقوق کی بات کرنا بہت بڑی بات ہے, ذرا اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھیے. آصف رضا جی صاحب, نہیں آپ تو نہیں رکھیے, لیکن بلاول صاحب آپ ضرور رکھیے, اور مراد علی شاہ صاحب آپ ضرور پوچھیے.
ایک نام غلط ہے کہ میں آصف زیدہ, آپ بالکل مت آئیے گا اس معاملے میں, لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ نے خاص طور پر اس پورے معاملے کو دیکھنا ہے, اس کی تحقیقات کرنی ہے, یہ کہاں جا رہا ہے معاملہ, کس طرف جا رہا ہے, یہ بچی ہم کو خود بتائیں گی. ہماری بہن ہے فرح نظام, ان کے ساتھ سمر نظام ہے. جی مجھے بتائیے فرح, آپ کی اپنے داستان ویسے تو پوری سن لی ہے, اس کے بعد کیا ہوا, تھانے میں آپ گئیں, وہاں سے مجھے بتائیں, اور آپ کے اپنے گھر کا کیا ریئیکشن ہے. بہن تو آئی ہیں آپ کی سمر صاحبہ. سب سے پہلے تو میں تھینکفل ہوں لیاقت بھائی آپ سے کہ آپ نے مجھے اپنے شو پہ بلایا. یہاں پہ آ کے میں آپ کی مینجمنٹ مجھے کالز تو کر رہی تھی, مجھے بوسٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ فرح آؤ آؤ آؤ. میں ڈر رہی تھی کیونکہ میں کچھ تھریٹس چل رہے ہیں, اس کی دھمکیاں چل رہی ہیں, اگر تم نے یہ کیا تو میں یہ کر دوں گا, تم نے اگر یہ چیز کی تو میں یہ کر دوں گا. تو میں اندر سے ڈری ہوئی ہوں, ایون کہ میں سوشل میڈیا تک بھی نہیں جانا چاہ رہی تھی. اگر میں سوشل میڈیا تک بھی گئی ہوں تو صرف اور صرف جسٹ کاز آف مائی سسٹر. انہوں نے مجھے بہت بوسٹ کیا کہ نہیں فرح, اگر تم آج خاموش رہی, یہ ظلم ہونے کے بعد بھی اگر تم خاموش رہی تو شاید ہماری معاشرے کی کتنی عورتیں ہیں جو اس طرح سے ظلم برداشت کر کے خاموش ہو کے بیٹھ جاتی ہیں. میں نے بالکل قانون کی ایک سپورٹ لی. میں پولیس اسٹیشن گئی 4 مئی کو, وہاں پہ 9 بجے سے لے کے 3 بجے تک. اور یہ لاڑکانہ کا تھا پولیس؟ نہیں, یہاں پہ ناظم آباد شادمان. یہ بتائیے جو آپ کو مارا ہے یہ صرف ہاتھ سے مارا ہے یا کوئی اور اوزار بھی استعمال؟ اس کے ہاتھ میں گن بھی تھی, وہ گن سے بھی مارا تھا مجھے. اس کا دستہ بھی مارا ہے؟ جی. گن بھی تھی اس کے پاس, اور پولیس نے گن کے بارے میں بھی ایف آئی آر میں لکھا ہے. ایکچولی اگر آپ چاہیں تو میں بات کروں, کیونکہ اس ٹائم میری سسٹر کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی. ایف آئی آر آپ نے؟ ہاں, جیسے مجھے کال آئی امی کی کہ سمر تم ادھر آؤ, تھوڑا حالات دیکھو. امی بول نہیں پا رہی تھی. گھر گئی تو یہ بالکل ہی بیڈ پہ ڈیڈ تھی, اور اس کی جیسے میں نے یہ دوپٹہ ہٹایا تو اس کی حالت دیکھ کے میں تو وہاں نیچے بیٹھ گئی, اور امی تو میری ویسے ہی نیچے بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے ایک تو ہم سندھی لوگ ہیں, ہماری عورتیں اگر کوئی آگے بڑھتی ہیں تو ویسے ہی باتیں ہوتی ہیں کہ چلو یہ باہر جا رہی ہے تو اب تو یہ نام بہت روشن کرے گی, بہت آگے جائے گی, یہ باتیں شروع ہو جاتی ہے. پر یہ دیکھ کے میں پھر نیچے آئی, اپنے میاں کو کہا کہ بھائی میری بہن کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے, مجھے سچل تھانہ جانا ہے, کیونکہ یونیورسٹی روڈ پہ میری امی کا گھر ہے اور وہ ہمارے ایریا میں آتا ہے سچل تھانہ. میں اپنے میاں کو لے کے سچل تھانہ گئی, وہاں پہ 2-3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا مجھے ایف آئی آر کروانی ہے نا, تو انہوں نے کہا چلیں آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے. مسئلہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ آپ کا قصہ شارع فیصل پہ ہوا ہے, اب وہاں جائیں, وہاں سے ایف آئی آر کروائیں, یہاں نہیں ہو سکتی. پھر میں نے 2-3, کیونکہ میں خود سندھی چینل پہ کام کرتی ہوں, پولیٹیکل شوز کرتی ہوں, تو 2-3 ایم پی ایز, ایم این ایز, منسٹر سب کے ساتھ میری بہت اچھی ہے, سب کو میں نے ٹریس کرنا شروع کر دیا. پر ڈاکٹر سوراب سرکی نے مجھے اچھا رسپونڈ دیا, پر وہ اس رات میری ایف آئی آر نہیں ہوئی. اگلے دن پھر مجھے, میں آپ سے گزارش کروں گا سندھی میں ذرا بات کریں نا, تھوڑا مطالبہ کریں. چھا ॻाल्हायां मुंहिंजी भेण पहिरियों मुतालबो करे चुकी आहे त मां सिंध जी छोकिरी आहियां, न्याणी आहियां. भला पाकिस्तान में छा जे लाइ थींदो आहे, का छोकिरी कुझु करणु चाहींदी आहे त उनजा पेर कटिया वेंदा आहिनि. तव्हां एंजलिना जूली खे ॾाढो एप्रिशिएट कंदा आहियो, अगरि काॾे वञे बि थी त एंजलिना जूली आहे, उन फिल्म मां बि ॾिठियूं आहिनि. ईअं भला असांजी छोकिरी का एंजलिना जूली नथी थी सघे, ऐश्वर्या राय नथी थी सघे, जो तव्हां पंहिंजी छोकिरियुनि खे मारे मारे उन्हनि जो कॉन्फिडेंस ख़तमु करे ईअं था करे छॾियो. ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि मां घर वारनि खे चवणु चाहींदमि, अॼुकल्ह जी न्याणी औरत तमामु घणी माशाल्लाह सेंसिबल आहे, पढ़ी लिखी आहे. महिरबानी करे ख़ुदारा पंहिंजी न्याणियुनि खे ॿाहिरि कढणु ॾियो त उन्हनि में कॉन्फिडेंस अचे. पर आमिर साहब मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगी. फिर अगले दिन जब मैं इरफान बहादुर साहब ने हमें कॉल की, ठीक है, उसके बाद आरिफ राव साहब एसएसपी है, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया. इरफान बहादुर ने भी बहुत हमारा साथ दिया, ठीक है. उन्होंने कहा अब नॉर्थ नाज़िमाबाद एक बार चली जाए ना. बहादुर अच्छा इंसान है, नो डाउट. और एसएसपी राव आरिफ साहब भी बहुत अच्छे हैं. उन्होंने जैसे हमें नॉर्थ नाज़िमाबाद बुलाया तो वहाँ पे एक डीएसपी है लियाकत साहब, ठीक है, उन्होंने फ़ोन पे बात हुई, उसने लड़के का नंबर मुझसे ले लिया. मेरी बहन की ऐसी कंडीशन नहीं थी. मैं वहाँ पे गई हूँ 9:10 में पहुँची हूँ, ठीक है. रिकॉर्डिंग मेरी पूरी मेरे पास सेव है, क्योंकि मैं खुद मीडिया पर्सन हूँ, तो मुझे अंदाजा था कि पुलिस वाले क्या करते हैं, ऊपर वाले नहीं. पीटीवी पे काम करती रही है, मुझे बताया. जी मुझे अंदाजा है. तो वहाँ मैं गई हूँ तो लियाकत साहब ने कहा मैं आपके काम पे ही कर रहा हूँ ना, क्रिमिनल से बात कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ. मैंने कहा चलें ठीक है, 10 मिनट में आ रहा हूँ.
9:10 ہم وہاں پہنچے ہیں, 10 بجے یہ لوگ آئے ہیں پوری ٹیم کے ساتھ, SHO بھی ان کے ساتھ تھا, SIU جو ہماری انویسٹیگیشن کو فالو کرنے والا تھا بندہ وہ بھی ان کے ساتھ تھا, جو ابھی کر رہا ہے کیس, جس نے بگاڑا ہوا بھی ہے, ٹھیک ہے, بشیر صاحب ہے اس کا نام, بشیر بگیو صاحب, میں کلے نام اس کا لیتی ہوں کیونکہ وہ 2 دن سے ہمیں فون کر رہا ہے کہ ادی ماں سندھی مانو آئے, ہاں مہربانی کرے اچو تاسا 2 منٹ گالائن ہوا. پھر میں نے کل SP گلبرگ کو کال کی کہ سر یہ SIU ہمیں کیوں فون کر رہا ہے, تو انہوں نے بتایا کہ بیٹا وہ آپ کو فون نہیں کر سکتا, وہ کیوں کر رہا ہے, کوئی کام ہے. میں نے کہا سر مجھے پتہ نہیں ہے. تو پھر ان کی دوبارہ ہمیں کال نہیں آئی. میں پولیس کی ساری برائی نہیں کر رہی, پر میں بتا رہی ہوں کہ 10 بجے پھر وہ لوگ آئے ہیں, پھر ہم سے پوچھا گیا ہے. اس بیچ میں اس لڑکے کی کال بھی آ رہی تھی, دھمکی کی, لڑکے کی, کیونکہ لیاقت صاحب مجھے نہیں دھمکی, وہ میسج پورے سیو ہے. ہاں ایک کالر موجود ہے, ان سے پہلے بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, میں فاروق بات کر رہا ہوں لاہور سے. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. جی فاروق صاحب بولیے گا. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک تو یہ جو ہماری بیٹی ہے, ہماری بہن ہے, اس سے مجھے اظہار یکجہتی کرنی ہے, اور اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اور انہیں جو ابیوز کیا گیا ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہے, اور یہ جس بندے نے کیا ہے وہ ہمارے معاشرے کا نمائندہ نہیں ہے. تو یہ چند ایک ایسے لوگ ہیں جو یوں سمجھیں کہ وہ مینٹلی سک لوگ ہیں جو اس طرح کا کام کرتے ہیں. تو اس بیٹی سے مجھے دلی طور پہ ہمدردی ہے. بہت بہت شکریہ. دیکھیے, اور دوسری بات میں ایک بڑی امپورٹنٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کی توسط سے. میری اپنی بھی بیٹی ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا آپ کسی ریلیشن شپ میں ہوں تو آپ اپنے بھائی, اپنی مدر, اپنے فادر کو ضرور لوپ میں لیں. وہ ہے لوپ میں جی, وہ لوپ میں مشورہ نہ دیں مہربانی, لوپ میں مشورہ مت دیجیے, ہمیں پتہ ہے سارا, لوپ میں ہے, وہ مشورے کی ضرورت نہیں ہے. میں اظہار ہمدردی کرتا ہوں, باقی لوپ میں لیں, اور آپ کو بھی بتا دیتے ہیں پھر اس کے بعد لوپ میں لے کے ہیں. لوپ میں ہے, وہ سب پتہ تھا. ماں وہیں بیچاری بیٹھی ہوئی تھی, بھائی بھی وہیں تھا, بہن بھی وہیں ہے. ہمارے سندھ میں بہت بڑی بڑی خواتین آج بھی اسمبلی میں موجود ہیں. میری بہن ہے سسوئی پلی جو, وہ بھی اسمبلی میں موجود ہے, وہ بھی ان پسماندہ علاقوں سے اٹھی ہیں. شازیہ مری ہیں, وہ بھی اٹھی ہیں. اور عامر صاحب یہ مجھے اچھی طرح جانتی ہیں, سمر نظام کو, شازیہ مری, جن کے بھی نام لے رہے ہیں سارے مجھے اچھی طرح جانتے ہیں. کسی ایک بندے کی کال نہیں آئی, ٹھیک ہے. 10 بجے وہاں گئی ہوں, SP آتے ہیں, اس کی کال آتی ہے بندے کی, مجھے کہتے نہیں DSP لیاقت صاحب, وہ کہتے ہیں کہ چلیں لڑکے کو پکڑوا دیں. میں نے کہا سر ہماری FIR کر دیں, میری بہن کی ایسی کنڈیشن نہیں ہے. اور فون پہ مجھے کہا گیا کہ وہاں پہ فیمیل کوئی ہوگا. بات ابھی کرتے, ایک وقفہ لے لوں, ایک خبر ہمیں دینی ہے, ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی میری بہن سمر, آپ وہیں سے بات کو کنٹینیو. جی عامر بھائی, بس اتنا کہنا چاہوں گی, 9 سے لے کے 3:30 تک میں اپنی زخمی بہن کے ساتھ وہاں شادمان ٹاؤن تھانے میں بیٹھی ہوئی تھی. بعد میں پھر SP صاحب گلبرگ نے جب فورس کیا, پھر DSP صاحب نے ہماری FIR کی, اور FIR بھی ویسے لکھی کہ وہ سمجھ سے باہر ہے. اور واقعی میں ڈر گئی تھی, کانشیس ہو گئی تھی. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی, ہمارا پولیس کا سسٹم کوئی خراب نہیں ہے, پر کچھ عناصر ہیں جو خراب کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن ہونا چاہیے, اور پوری انکوائری ہونی چاہیے. کیونکہ اس رات 9 سے 3:30 بجے تک پولیس والوں نے ہم دونوں بہنوں کے ساتھ بہت کچھ کیا ہے, اور وہ میں یہاں نہیں بتا سکتی. میں چاہوں گی کہ اگر کوئی ایسی جوائنٹ ٹیم بنائی جائے, کیونکہ سیاستدانوں کے لیے بنائی جاتی ہے, ٹھیک ہے, GIT, ہمارے لیے بھی ہونی چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور اس جانشیر بندے کو پکڑا جائے, کیونکہ وہ خود کو بہت اسٹرانگ ظاہر کرتا ہے, پر اسٹیٹ سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہے, یہ میں بتا دوں. آپ مزید کچھ کہنا چاہیں گی بہن میری؟ ڈاکٹر صاحب ان پر اتنا تشدد ہوا ہے, اس کے اسپیشلسٹ ہیں. جی یہ اسکار میں آپ کو ذمہ داری دوں. جی آپ اتنے اچھے نیک کام کرتے ہیں, اس بچی کا چہرہ ویسے ہی کرتے ہیں انشاءاللہ, نو پرابلم. یہ اسکارس ہیں, بالکل سیٹل ہو جائیں گے. بہت اچھی مشینز اور بہت اچھی کریمز آ گئی ہیں, ڈیپ سے ڈیپ اسکار بھی کلیئر ہو جاتا ہے. نہیں آپ ان کو اپنی کلینک میں بلا کر, نہیں میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے مطمئن ہو جائیں کہ وہ ختم ہو جائے گا بالکل. اور اسے کوئی خرچہ نہیں لیجیے گا. نو پرابلم. اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بالکل. اس کو مارا گیا ہے, تشدد کیا ہے, پستول کے دستے سے مارا گیا. بیٹا آپ پروگرام کے بعد بھی آپ میں نمبر دے دوں گا, میرا نمبر آ بھی رہا ہوتا ہے. آپ میری 5-7 جگہ میں بیٹھتا ہوں یہاں پہ, جہاں آپ کے گھر کے قریب ہو, جہاں آپ آ سکیں, اطمینان سے آپ آ جائیے وداؤٹ اینی کاسٹ. ہاں اب یہ مجھے بتاؤ فرا, آپ کے کیا کہنا چاہتی ہو؟ کیا مطلب یہ تو بہن نے بھی کہہ دیا کہ وہ بیہائنڈ دا بار ہو, اس کے خلاف ایکشن ہو, آپ کیا چاہتی ہو؟ ایکچولی کل میں پبلک سے ایک ہیلپ لینا چاہ رہی ہوں, بلکہ جتنی بھی ہماری ایک یہ میڈیا ٹیم ہے یا میڈیا سپورٹ لینا چاہ رہی ہوں میں, کہ کل سٹی کورٹ آئیں, اس کی بیل کینسل کروانی ہے میں 9 بجے.
صبح 9 بجے. جو سٹی کوڈ جاتا ہے. آپ جائیں گی؟ آپ جائیں گی؟ کون کون جائے گا؟ ہاتھ اٹھائیں. یہاں سے تو بتائیں. دیکھیں بہت معاشرے میں عورتیں ہیں جو بہت کچھ فیس کرتی ہیں. میں ان سب سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہی ہوں, ٹھیک ہے آپ لوگ تو کھل کے اسکرین پہ نہیں آتے ہو, پر ایک لڑکی نے ہمت کی ہے, اس کا ساتھ دیں. آپ کل سٹی کورٹ آئیں 9 بجے, اس بندے کی بیل کینسل کروانی ہے. ندیم شاہ کا کیونکہ میں بھی ایک عام عورت کی طرح بننا چاہ رہی تھی, میں بھی چھپانا چاہ رہی تھی اپنے زخم, میرے اندر کیا چل رہا ہے میں بھی چھپانا چاہ رہی تھی, لیکن اگر میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے تو خدایا مجھے ہیلپ کرو. بہت اچھی بات ہے. میں ان کی طرف سے اپیل کروں گا سندھ کی تمام بیٹیوں سے, سندھ کی وہ تمام بیٹیاں, کراچی میں رہنے والے بھی سندھ کی بیٹیاں ہیں, اندرون سندھ بھی سندھ کی بیٹیاں ہیں. ہم لوگ الگ نہیں ہیں, ہم لوگ الگ نہیں ہیں. اگر یہاں کراچی میں, حیدرآباد میں, سکھر میں, میر پور خاص میں مہاجر رہتے ہیں تو مہاجر بھی سندھی ہیں, تو وہ بھی سندھ میں رہتے ہیں. ان کو بھی چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں, اور سندھ کے جو اصلی وارث ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں, جو اپنے آپ کو وارث کہتے ہیں. یہ کم سنی کی شادی, یہ فورسڈ میرج, یہ کنورژن ایگزیکٹلی مسائل ہیں, اور میں اس پر ضرور آواز بلند کروں گا. لیکن بلاول صاحب ٹویٹ کرتے وقت, جب آپ ٹویٹ کر رہے تھے عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, کم سنی کی شادی, ارے یہاں تو کم سنی بھی نہیں ہے, یہاں تو ایک جیتی جاگتی بچی ہے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے. تو بلاول صاحب ادھر بھی دیکھ لیجئے, ادھر بھی آپ ذرا مراد علی شاہ صاحب کو ہدایت فرما دیں, اور اپنی سندھ حکومت کو ہدایت فرما دیں کہ وہ لاڑکانہ کی اس بچی کو انصاف دلا دیں. تھانے چلو ورنہ لاڑکانے چلو. مجھے یاد ہے حبیب جالب کی نظم, تو لاڑکانہ کی بچی ہے, آپ کا اپنا حلقہ ہے, وہاں سے آپ منتخب ہوئے ہیں, میرے حلقے میں بیٹھی ہیں یہ اس وقت. لاڑکانہ آپ کا حلقہ ہے, یہ N245 میرا حلقہ ہے جہاں پر پی ٹی وی بھی آتا ہے, یہاں پر موجود ہے. تو آپ ذرا سوچئے کہاں سے اٹھ کر بیچاری کو کہاں آنا پڑا ہے. تو اس کی مدد کیجئے اور اس کو انصاف دلائیے. بہت بہت شکریہ آپ کا فر نظام صاحبہ اور سمر صاحبہ, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ہم آپ سے رخصت کی اجازت چاہیں گے. آپ اور بالکل بے فکر رہیں, انشاءاللہ لوگ نکلیں گے. آج ہماری اپیل کے بعد لوگ انشاءاللہ ضرور نکلیں گے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. اس لیے ان کے لیے تالیاں بجائیں کہ جو آواز بلند کی اس لڑکی نے. ڈاکٹر صاحب ظلم ہے, بالکل ڈاکٹر صاحب بالکل ظلم ہے.